ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. یہ حدیث بھی صحیح بخاری مسلم کی ہے، اور اس کے راوی بھی جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین چیزیں جس شخص میں پیدا ہو گئی اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، جو ایمان کی لذت ہے وہ اس نے پا لی ان تین چیزوں کی وجہ سے۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے، کیونکہ حلاوت ایمانی ہی ہر عقیدے اور عمل کی اساس ہے۔ اگر ایمان کی حلاوت بندے کو حاصل نہ ہو تو عمل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں، اذانیں سنتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ حلاوت ایمانی نہیں، لذت ایمانی نہیں، بس ایک نام کے مسلمان ہیں، دل میں ایمان نہیں ہے، اور یہ حلاوت اور مٹھاس نہیں ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ حلاوت ایمانی، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ فائدہ حلاوت ایمانی کا۔ وہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہرقل، معروف حدیث ہے، یعنی ہرقل جو بادشاہ روم تھا، اسے نبی علیہ السلام کا خط ملا، تو نبی علیہ السلام کا تعارف حاصل کرنے کے لیے اس نے نبی علیہ السلام کی قوم سے کچھ افراد کا انتخاب کیا جو تجارت کے لیے وہاں موجود تھے روم میں۔ ابو سفیان ان میں شامل تھے۔ اپنے دربار میں بلا لیا اور کہا کہ میں تم سے کچھ سوال کروں گا، مجھے ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ بہت سے سوال کیے، حدیث معروف ہے۔ ایک سوال یہ کیا: هل يرتد احد منهم سخطة لدینہ، کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرنے والوں میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے دین سے ناراض ہو کر بعد میں دین کو چھوڑ دیا ہو، مرتد ہو گیا ہو؟ کوئی مثال ایسی ہے؟ کوئی ایک شخص جس نے دین کو قبول کیا، وہ اس دین سے ناراض ہو کر اس کو چھوڑ بیٹھا ہو اور مرتد ہو گیا ہو، کوئی اس کی مثال ہے؟ کیا کہا ابو سفیان؟ لا، نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں۔ ٹھیک ٹھیک بتا دیا۔ حالانکہ ہم نے مارا بہت ان کو، کوئلوں پر گھسیٹا اور کھولتا ہوا پانی ان پر ڈالا، اور بھاری سلیں ان کے سینوں پر رکھی، گلے میں رسی باندھ کر گھسیٹا گیا ان کو، سزائیں بہت دی، تکلیفیں بہت دی، مگر ایک شخص بھی مرتد نہیں ہوا۔ ہرقل نے کیا تبصرہ کیا اس پر؟ کذالک الایمان اذا خالطت بشاشتہ القلوب، سچے ایمان کی شان یہی ہے جب ایمان کی حلاوت دل میں رچ بس جاتی ہے اور شامل ہو جاتی ہے تو پھر کوئی شخص ایمان سے برگشتہ نہیں ہوتا۔ حلاوت ایمانی کا فائدہ، عمل کرنا آسان، سردی کے باوجود وضو کرنا آسان، نرم گرم بستر کو چھوڑنا آسان، نماز کے لیے جانا آسان، مال خرچ کرنا مشکل ہے مگر اللہ کی رضا کے لیے جب حلاوت ایمانی ہو مال خرچ کرنا آسان۔ تو یہ حلاوت ایمانی کا فائدہ۔ تو یہ حدیث کتنی اہم ہے کہ تین چیزیں پیدا کر لو، ان کے بدلے تمہیں اللہ تعالیٰ حلاوت ایمانی عطا فرمائے، یہ مٹھاس عطا فرما دے۔ کیا وہ تین چیزیں؟ نمبر 1، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں، سب سے زیادہ اللہ کی محبت، اور پھر اللہ کے لیے اللہ کے پیغمبر سے محبت سب سے زیادہ۔ دونوں کے لیے احب کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے، وہ تمہارا احب ہو، اور پیغمبر علیہ السلام مخلوقات میں سب سے زیادہ احب ہوں۔
یہ پیدا کر لو. اس سے کیا ہوگا؟ حلاوت ایمانی آئے گی. جب یہ دل اس محبت سے آشنا ہو جائے گا کہ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اس محبت میں کوئی شریک نہیں، توحید بھی خالص میسر ہوگی اور پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت تجرید کے ساتھ میسر ہوگی. اس اطاعت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا. اور دوسری بات کیا ہے؟ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. کسی شخص سے محبت کرے یا لوگوں سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے، لوگوں سے، یا کم از کم کوئی ایک شخص ایسا منتخب کر لے اللہ تعالی کی محبت کے لیے، اس کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے ہو. کوئی دنیا کا طمع نہ ہو، دنیا کا مال نہ ہو، کوئی دنیا کا تعلق نہ ہو. جیسے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ، تو جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں اس کے راستے میں کھڑا کر دی. جب وہاں پہنچا، فرشتہ اس سے پوچھتا کہاں جا رہے ہو؟ یہ سامنے بستی میں جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو؟ اپنے ایک بھائی سے ملنے. کیا تعلق ہے اس سے؟ بس اللہ کی رضا کے لیے، دینی بھائی. اس سے قرض لینا نہیں، کوئی شادی بیاہ کا معاملہ نہیں، اور کوئی کاروباری تعلق کچھ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. کہا میں فرشتہ ہوں اور اللہ کے بھیجنے پر آیا ہوں تجھے یہ بتانے کے لیے کہ ان اللہ یحبک. تو نے اس سے محبت کی اللہ کے لیے، تو اللہ کا محبوب بن چکا ہے، اللہ کا محبوب بن چکا ہے. یہ محبت یعنی کسی ایک فرد کو منتخب کر لو، کسی نیک شخصیت کو جس سے اللہ کے لیے محبت ہے، کوئی دنیاوی طمع اور کوئی دنیاوی غرض نہ ہو. کیا عمل تھا؟ بس سامنے ایک بستی میں گیا، کوئی 10-15 منٹ کا چلنا ہوگا، اور سامنے بستی میں جانا اور جا کر اس سے ملنا، اس کی زیارت کرنا اللہ کی رضا کے لیے. حدیث قدسی ہے کہ حقت محبتی للمتحابین فیہ. اللہ فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے فرض ہو جاتی ہے جو آپس میں محبت کرتے ہیں میرے لیے. یعنی محبت فرض ہو جاتی ہے. ذرا تعبیر پر غور کرو. اللہ اپنی خوشی سے اس محبت کو اپنے اوپر فرض کر رہا ہے. اتنا اہم مسئلہ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ وہ کسی بندے سے محبت کرے اور محبت اللہ کی رضا کے لیے کرے. حدیث میں آتا ہے کہ ایسے کسی بندے سے اگر محبت ہو جائے تو اسے اپنی محبت سے آگاہ کرو، اسے کہو کہ انی احبک فی اللہ، کہ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. اور وہ جواب میں کیا کہے؟ احبک اللہ الذی احببتنی لہ. تجھ سے اللہ محبت کرے کہ جس کی خاطر تو نے مجھ سے محبت کی، تو اللہ کا محبوب بن. دین کی سماحت، ایک چھوٹا سا عمل لیکن اللہ کی محبت حاصل ہو. ان اللہ اذا احب عبدا اخبر به جبریل. جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو بلاتے ہیں، اس محبت سے آگاہ کرتا ہے مجھے فلاں بندے سے محبت ہوگی. اللہ کی محبت کا فائدہ. جبریل امین کو بلاتا ہے مجھے فلاں بندے سے محبت ہوگی، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر. جبریل سے محبت کر جبریل امین. اور میں نے ایک حدیث پڑھی امام بہقی کے اسماء و صفات میں کہ پھر جبریل امین اس محبت کا سب سے پہلے اعلان کرتے ہیں ملائکہ حاملین عرش کے ساتھ، جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، کیا فرشتو اللہ تعالیٰ کو فلاں بندے سے محبت ہوگی. پھر 7ویں آسمان کے فرشتے، 6 آسمان کے، 5ویں، 4، حتیٰ کہ آسمان دنیا تک سارے فرشتوں کے سامنے اعلان ہوتا ہے ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ. اللہ تعالیٰ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی، تم بھی اسے محبت کرو. چنانچہ سارے آسمانوں کے فرشتے اس سے محبت کرو. ثم یوضع له القبول فی الارض. پھر اللہ اس بندے کا پیار، اس کی محبت زمین پہ اتارتا ہے. آسمانوں میں اس کا پیار مشہور ہو چکا، پھر وہ محبت زمین پہ اترتی، زمین پہ اترتی. پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. آپ کے دل میں شبہ ہوگا کہ بہت سے لوگ محبت نہیں کرتے. کیا نبی علیہ السلام کے دور میں ابو جہل نہیں تھا، ابو لہب نہیں تھا؟ یہ کہاں محبت کرتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ کسی شمار کے قابل ہی نہیں. ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے. کوئی ان کی اہمیت نہیں، کوئی ان کا ذکر نہیں. اور یا پھر یہ کہ ایک وقت آئے گا انہیں بھی محبت کرنی پڑے گی.
آج ابو جہل اپنی قبر میں پچھتا نہیں رہا ہوگا کہ کاش میں اللہ کے پیغمبر پر ایمان لے آتا، کاش اللہ کے پیغمبر سے محبت کر لیتا. بالآخر ان کو اعتراف کرنا پڑے گا. یہ محبت، اللہ کی محبت، یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے. یہ کیسے حاصل ہوگی کہ فتبعونی، قرآن کی آیت، میرے پیغمبر کی اتباع کرو، تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی. یحببکم اللہ، تم سے اللہ محبت کرنے لگے گا. دیکھیں اللہ کے پیغمبر کی اتباع انسان کو کہاں سے کہاں لے گئی. اور یہ من یحب المرء لا یحبہ الا للہ، لوگوں سے محبت کرے، کسی ایک شخصیت سے محبت کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور تیسری بات وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ یا أن يُلْقَى فِي النَّارِ. اور کفر میں لوٹنے کو اتنا ہی ناپسند قرار دے جبکہ اللہ نے کفر سے اس کو بچا لیا، کفر سے نکال دیا. اب وہ کفر سے اتنا نفرت کرے، اس قدر ناپسندیدگی اختیار کر لے کفر سے، جیسے آگ میں جانے سے اس کو نفرت. کوئی چاہے گا کہ اسے آگ میں پھینک دیا جائے، ڈال دیا جائے؟ نہیں. اس قدر کفر سے نفرت کرے. کفر سے مراد کوئی بھی کفر کی خصلت کفر ہے، خصائل کفر ہیں، کفر کی شخصیات ہیں، کفر کے فیشن ہیں، کفر کے لباس ہیں، کفر کے عقائد ہیں، کفر کا کلچر ہے، کفر کی ثقافت ہے. ان سے اسی طرح نفرت کر اور کفر کی ثقافت کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے، متنفر ہو جائے. ائمۃ الکفر ہیں اور کفر کی شخصیات ہیں، ان سے ایسا ہی متنفر ہو جیسے آگ میں جانا. پھر کوئی جواز بنتا ہے کہ ہمارے محلات، ہماری دکانوں میں، ہمارے کاروباری مراکز میں کفر کے ہیرو کے فوٹو آویزاں ہوں، ایکٹروں کی فوٹو آویزاں ہوں؟ یہ محبت کی علامت ہے. کفر کے فیشن کو اپنا لے. میڈیا ہر وقت سامنے کہ انگریز بال کیسے کٹواتے ہیں ویسے ہی ہم کٹوائیں، ان کا لباس کیسے ویسا ہم پہنے، ان کے فیشن اپنائیں. نہیں، ان سب چیزوں سے ویسی نفرت کرے جیسی آگ میں جانے سے. یہ چیز پیدا کرو اپنے اندر اور جڑ جاؤ اسلام کے ساتھ. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا چہرہ سیدھا کر لو دین حنیف کی طرف، دائیں بائیں مت دیکھو. یہ پیدا کرو خصلت، پھر دیکھو کیسا ایمان کا ذائقہ اور لذت دل میں شامل ہوتا ہے. جی. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال من احب في الله وابغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فانما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، یہ ان کا قول ہے ان کا، من احب فی اللہ، جو محبت کرے اللہ کے لیے، وابغض فی اللہ، اور کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے، ووالا فی اللہ، اور کسی سے دوستی قائم کرے اللہ کے لیے، وعادہ فی اللہ، اور کسی سے عداوت قائم کرے اللہ کے لیے، فإنما تنال ولایۃ اللہ بذلک، تو اللہ کی دوستی، اس کی نصرت اور اس کی محبت اسی طریقے سے پائی جائے گی، اسی طریقے سے حاصل ہو. اگر چاہتے ہو اللہ ہماری مدد کرے، اللہ کی دوستی ہم کو حاصل ہو جائے، تو یہ چار باتیں: کسی سے محبت کرو اللہ کے لیے، عداوت رکھو اللہ کے لیے، اور دوستی قائم کرو اللہ کے لیے، دشمنی قائم کرو اللہ کے لیے. تو اس سے تم کو اللہ کی ولایت، یعنی اللہ کی نصرت اور اس کی تائید اور اس کی مدد اور اس کی دوستی حاصل ہو جائے گی. وَلَا يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ، اور کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی لذت نہیں پا سکتا. وَإِن كَثُرَتْ صَلَاتُهُ، خواب بہت نمازیں پڑھے، نفل پڑھے، وَصَوْمُهُ، بہت روزے رکھے، حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ، جب تک ایسا نہ بن جائے. یعنی یہ لذت اور یہ ذائقہ نمازوں روزے سے حاصل نہیں ہوتا، اس عقیدے سے حاصل ہوتا کہ محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے، دوستی اللہ کے لیے اور عداوت اللہ کے لیے. اس پر قائم ہو جائے، ڈٹ جائے اس پر، تو اللہ کی ولایت بھی ملے گی اور ایمان کا ذائقہ اور ایمان کی لذت بھی ملے گی. لیکن فواد وقت صارت عامت مواخات الناس علی امر الدنیا، افسوس یہ ہے کہ آج
لوگوں کی اکثر جو ایک دوستی، اخوت اور بھائی چارہ ہے وہ دنیا کی خاطر ہے. ہمارا میل جول اور تعلق دنیا کی خاطر ہے. بذالک لا یجدی علی اہلہ شیئا، اور یہ چیز قطعاً مفید نہ ہوگی اور نافع نہ ہوگی. اگر اپنے تعلقات کو آپ پرکھیں اور اس کو اللہ کی رضا پر قائم کر لیں تو یہ معاملہ سب سے بڑھ کر نافع ہوگا. اللہ کی ولایت حاصل ہوگی اور اللہ کا قرب اور اس کی دوستی حاصل ہوگی. اب یہ جو مواخات اور تعلق دنیا کی خاطر ہے، اس کا آگے مستقل ایک باب آ رہا ہے. شیخ نے ایک باب قائم کر کے آگے آج انشاءاللہ پڑھیں گے، تو اس میں اس مواخات اور اس تعلق کی وضاحت کی ہے. تو کچھ باتیں انشاءاللہ وہاں ہوں گی. ابن قیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ امور کا ذکر کیا، اور وہ امور کتاب و سنت سے لی. مثلا نمبر 1، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت، کیونکہ یہ کلام الرحمن، کلام الرحمن سے محبت کرو. جناب اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ جب قرآن کو دیکھتے تو اپنے سینے سے لگا لیتے فرتے محبت سے، اور فرماتے کلام و ربی، کلام و ربی، میرے رب کا کلام، میرے رب کا کلام. تو کلام پاک سے محبت، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے محبت، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہو. اور دوسرا، اس کا قرب تلاش کرو کثرت نوافل کے ساتھ، کثرت نوافل کے ساتھ اس کا قرب تلاش کرو. حدیث موجود ہے کہ فرائض کے بعد سب سے زیادہ اللہ کا قرب اور اس کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ نوافل ہے. سجدے کرو، کثرت سے سجدے کرو، درجات کی بلندی حاصل ہوگی. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ بن کعب سے کہا تھا، جب پوچھا ان سے سل تعطیٰ، ربیعہ کچھ مانگو تمہیں دیا جائے گا، تو انہوں نے کیا عرض کیا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. تو کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ تمہاری کمر پہ ہاتھ پھیر دیا ہم نے مل جائے گی، جیسے بہت سے پیر آج کل کرتے ہیں، حضرت نے ہاتھ پھیر دیا بیڑا پار ہو جائے گا. نہیں، فرمایا کہ اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود. ربیعہ اگر یہ مقام چاہتے ہو، جنت بھی چاہیے، میری رفاقت بھی چاہیے، تو کثرت سے سجدے کرو، نفل پڑھو. تو کیسا اللہ کی محبت حاصل ہو؟ تو یہ محبت کو پانے کے ذرائع ہیں. تیسری چیز، مداومت ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے زبان تر رکھو، اپنے آپ کو عادی بناؤ ذکر کرنے کا. ذکر اللہ کی ایک عجیب نعمت ہم کو حاصل ہوئی، کوئی شرط نہیں اس کے لیے. نماز کے لیے شرط ہے اٹھو، وضو کرو، مسجد میں جاؤ، جماعت سے پڑھو. ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں. پاک ہو تو ذکر کرو، ناپاک ہو تو کرو. غسل فرض ہو تو کر لو، قبلہ سامنے ہو تو کر لو، بیٹھے ہو تو کر لو، کھڑے ہو تو کر لو، لیٹے ہو تو کر لو، چل رہے ہو تو کر لو. اور یہ چیز فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے افضل، اور جہاد بھی وہ جس میں دشمن پر تم وار کرو اور وہ تم پر وار کرو. فرمایا کہ انفاق الذهب والفضہ، چاندی اور سونے کے انفاق سے بھی افضل ہے. اتنی بڑی ایک نعمت ہم کو مل گئی. تو اس پر مداومت، انسان چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کو باقی محبتوں پر ترجیح دے. ایسی خواہشات اس کی ہوں کہ اپنی خواہشات پر اللہ تعالیٰ کی محبت کو نافذ کر دے. اور ایک چیز یہ بھی بتائی کہ اللہ رب العزت جب رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اس وقت تم ضرور اللہ کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، اس سے مناجات کرو. یعنی کتنا قرب حاصل ہو چکا ہے، کتنا اہم یہ وقت ہے. اس وقت کو اگر ہم سو کر برباد کریں تو یہ اس عظیم نعمت سے دوری اختیار کرنے والی بات. یہ وقت، اس وقت کو بڑا غنیمت جانو. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان اول پر نزول فرما چکا اور پکار رہے، حل من مستغفر فاغفر له، مجھ سے گناہ بخشوا لو. حل من سائل فاعطی، کوئی سائل ہے تو مجھ سے مانگ لے. حل من مستشفی فاشفی، کوئی مریض ہے تو شفا مانگ لے. یہ وقت بڑا اہم وقت ہے، اس وقت کو ضائع نہ کرو. اور پھر خلوت، کچھ وقت جو ہے وہ خلوت میں بیٹھو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو نوجوان، جو شخص خلوت میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنا سایہ عطا فرما دے.
خلوت بڑی اہم چیز ہے. اور پھر ایک چیز صحبت الصالحین، نیک لوگوں کی صحبت، ان کے ساتھ تعلق، ان سے ملنا جلنا، یہ سب امور وہ ہیں شرعی نصوص سے ثابت ہے کہ یہ امور اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ بندے کو عطا فرماتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے. وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة. جی ہاں، ابن عباس کی تفسیر ہے یہ رضی اللہ عنہما، وتقطعت بهم الاسباب، کہ قیامت کے دن محبت کے سارے تعلق ٹوٹ جائیں گے. جو محبت آپ نے غیر اللہ کے ساتھ کی، یہ رد ہے مشرکین کا، جن کے بارے میں فرمایا وما هم بخارجین من النار، ان کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. جنہوں نے غیر اللہ سے محبت کی، کیسی؟ جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے. جو امور اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دینے چاہیے تھے وہ امور انہوں نے غیر اللہ کے لیے انجام دیے. غیر اللہ کو پکارا، ان سے استغاثہ کیا، ان سے استعانہ کیا، یہ محبت کی بنیاد پر ہے. قیامت کے دن یہ جو محبت کے علائق ہیں یہ ٹوٹ جائیں گے، بلکہ وہ لوگ جن کو پکارا گیا ہوگا، جن کو پوجا گیا ہوگا، جن کی اطاعت کی گئی ہوگی، وہ سب ان سے بیزار ہوں گے، لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ لوگ بھی پھر ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے. اللہ تعالیٰ سے یہ خواہش کریں گے ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم دنیا میں جا کر ان سے بھرپور طریقے سے لا تعلقی اور بیداری کا اعلان کر دیں. قیامت کے دن ایک ہی منہج حق روشن اور عیاں ہوگا کہ عبادت صرف ایک اللہ کی اور اطاعت بھی صرف ایک اللہ اور اس کے رسول کی، کہ ہم جا کر ان سے لا تعلقی اور بیداری کا اظہار کریں. وقال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. بارک اللہ فیک. یہ باب جو قرآن پاک کی ایک آیت پر قائم ہے، پچھلا باب محبت کا باب تھا اور یہ باب اللہ تعالیٰ کے خوف کا باب. پچھلا باب باب المحبہ اور یہ باب باب مخافت اللہ یا باب خوف اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے خوف کا باب. اور شیخ الاسلام کی یہ ترتیب بڑی ایک ذہانت پر قائم ہے. جب اللہ کی محبت کا ذکر ہو گیا تو اللہ کے خوف کا بھی ذکر ساتھ ہی کر دیا، کیونکہ انسان نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اور برائیوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر. نیک عمل اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنا پر اختیار کیے جاتے ہیں. نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، جو میرا محبوب ہے، جس سے مجھے محبت ہے، اس کے امر کی امتثال، اس کے امر کی اتباع مقصود ہے، کیونکہ مجھے اس سے محبت. اور اگر آپ سے کہا جائے چوری کیوں نہیں کرتے، شراب کیوں نہیں پیتے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، تو کیا کہیں گے؟ ہمیں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. اور شیخ الاسلام نے بھی ان کا اقتران رکھا، محبت کے باب کے بعد اللہ تعالیٰ کے خوف کے باب کا ذکر کیا. اور خوف بھی ایک قلبی عبادت ہے. ہم نے عرض کیا کہ یہ تقریباً 6 یا 7 باب اس میں اعمال قلبیہ کا ذکر، قلبی عبادات کا ذکر، جس سے یہ واضح اور ثابت ہوا کہ کچھ عبادات کا تعلق انسان کے دل سے ہے اور وہ عبادات بڑی اہم ہے، کیونکہ اعمال قلوب جو ہیں
وہ دین میں سب سے اہم ہے. جس طرح دل کا مرض سب سے زیادہ نقصان دہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. کہ انسان کے اس ڈھانچے میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو پورا جسم درست ہے، اگر وہ فاسد ہو گیا تو پورا جسم فاسد. وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے. تو دل کی دین اسلام بڑی اہمیت ہے. لہذا جو اعمال قلبیہ ہیں وہ بڑے اہم ہیں. جیسے ہم نے محبت کا باب پڑھا اور اب خوف کا باب. اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے یہ بھی توحید کا ایک اہم شعبہ ہے. اور یہ جب اہم شعبہ ہے توحید کا تو پھر یہ خوف واجب ہے اور فرض ہے. اور غیر اللہ کا خوف جو ہے وہ حرام ہے. تو ضروری ہے کہ اللہ تعالی سے ڈرا جائے اور غیر اللہ سے نہ ڈرا جائے. محبت کی طرح خوف کی بھی اقسام ہے. ایک قسم ہے اللہ تعالیٰ کا خوف جو کہ توحید کا اہم شعبہ ہے. صرف اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہو اور اسی خوف کی اساس پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو اور اس کی نافرمانی سے گریز ہو. اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اساس اللہ کا خوف ہو کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اساس اللہ کا خوف ہو، ایسا نہ ہو کہ میں جب کل مروں تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب قبر میں پکڑ لے. اللہ تعالیٰ کا خوف کہ ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ میں ڈال دے. یہ خوف اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور توحید کا اہم ترین شعبہ ہے. اس کا خوف دل میں جاگزیں رہے اور اس معنی میں کسی کا خوف دل میں نہ ہو. یہ توحید ہے. اگر اس قسم کا خوف آپ نے کسی اور سے رکھا کہ فلاں قبر والا مجھے پکڑ نہ لے، فلاں کی مجھے مار نہ پڑ جائے، یہ خوف شرک ہے، یعنی شرک اکبر ہے. جن معانی میں اللہ رب العزت کا خوف رکھنا ضروری ہے اور پیدا کرنا ضروری ہے اور وہ خوف مستقل دل میں موجود رہے، ان معانی میں غیر اللہ کا خوف جو ہے وہ شرک اکبر ہے. یعنی وہ توحید کا شعبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا خالص خوف، اور یہ جو ہے شرک اکبر قرار پائے گا اگر آپ بعین انہی معنی میں غیر اللہ کا خوف رکھیں. تو اس لیے محبت کے ساتھ خوف کا باب ہے تاکہ دونوں چیزیں توحید کے نقطہ نظر سے واضح ہو جائیں. اور طبعا جس طرح ایک محبت فطری ہوتی ہے تو خوف بھی بعض اوقات طبعی اور فطری ہوتا ہے. اس کو شریعت نے ناجائز نہیں کہا، وہ طبعا بندے میں ہوتا ہے. جیسے کسی زہریلی جانور کا خوف، سانپ کا خوف، شیر کا خوف، بچھو کا خوف، یا کسی اور بڑے شخص کا ایسا خوف جو ان حدود کو نہ پہنچے جن حدود میں اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ فرض ہے. حاکم سزا دے سکتا ہے، آپ نے اشارہ کاٹا جیل ہو سکتی. یہ ایک طبعی خوف ہے، یہ شریعت سے روکتی نہیں ہے. تو خوف بھی توحید کا اہم شعبہ ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے خوف کا حکم دیا. یحذرکم اللہ نفسا، تمہیں اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے اپنے نفس سے اور اس کا خوف اپنے اندر پیدا کر لو. اور یہ پہلی قرآن کی آیت، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. فرمایا کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے اپنے اولیاء سے، تمہیں ڈراتا ہے اپنے اولیاء سے. یخوف باب تفعیل ہے یہ طلباء کے لیے، اور اس کے دو مفعول ہوتے ہیں. ایک مفعول محذوف ہے، یخوفکم ضمیر مخاطب مفعول اول ہے، اور اولیاء مفعول ثانی. شیطان تمہیں ڈراتا ہے اپنے اولیاء سے. فلا تخافوہم، مت ڈرو ان سے. یہ لا
برائے نہیں، اور نہیں میں ایک حکم کا پہلو ہے، اللہ تعالیٰ آرڈر کر رہا ہے کہ ان سے مت ڈرو، وخافون یہ امر کا صیغہ، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمن اگر تم مومن۔ اس کا معنی خوف، اللہ کا خوف، یہ ایمان کا اصل ہے، اس لیے فرمایا کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ جو شیطان کے اولیاء ہیں اور شیطان جن کی عبادت، جن کا خوف تمہارے دل میں ڈالتا ہے، تو ان سے مت ڈرو، ورنہ یہ توحید میں شراکت ہوگی۔ تو وہ امور جن امور میں اللہ تعالیٰ کا خوف ضروری اور فرض ہے، ان امور میں غیر اللہ کا خوف جو ہے یہ شرک اکبر ہوگا۔ یہ نقطہ واضح کرنے کے لیے یہ باب قائم ہوا، لہذا ہمارے دل میں ان معانی میں صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، کسی اور کا خوف نہ ہو، اور باقی ایسے امور جن میں غیر کا خوف ایک طبعی امر ہے تو اس میں شریعت نے منع نہیں کیا، روکا نہیں، وہ ایک فطرت اور طبیعت کی بات ہے۔ لیکن جن امور میں اللہ تعالیٰ کا خوف فرض ہے ان میں اللہ ہی کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ بلا شبہ یہ انما یہ کلمہ حصر ہے، کلمہ حصر یعنی عبارت کو ایک چیز میں بند کر دینا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یعنی مساجد کو آباد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ انما یعمر مساجد اللہ، کہ مساجد کو آباد کرنے والے صرف وہ لوگ ہیں۔ یعنی انما میں جو حصر کا معنی ہے، صرف وہ لوگ مساجد کو آباد کرتے ہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اور یہ آبادی سے کیا مراد ہے؟ آبادی حصی بھی ہو سکتی ہے اور معنوی بھی ہو سکتی ہے۔ حصی آبادی کیا ہے؟ مساجد کی، مساجد کی تعمیر میں پیش ہونا، مساجد کی خدمت، مساجد بنانے میں تعاون کرنا، یہ حصی آبادی۔ اور معنوی آبادی کیا ہے؟ مساجد سے محبت، نماز با جماعت کے لیے پہنچنا، مساجد کی صفائی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب مساجد کی عمارہ ہے، عمارت المساجد۔ یہ کن لوگوں کا وصف ہے، یہ کن لوگوں کی خوبی ہے؟ فرمایا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائیں اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کریں، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ دیں، ولم یخش الا اللہ اور نہ ڈریں کسی سے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ لم یخش الا اللہ یہ انداز حصر ہے، کیونکہ لم جو ہے یہ نفی ہے اور الا اللہ استثناء ہے۔ جب نفی مقدم ہو اور استثناء اس کے بعد آئے تو اس عبارت میں حصر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ فرمایا کہ یہ بندے ہیں مساجد کو آباد کرنے والے، وہ ان کا مساجد کو آباد کرنا قابل قبول ہوگا، جن کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں۔ تو طبعاً یہ خوف کیا ہے؟ یہ خوف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ جن امور میں ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے وہی خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنے والا، ہماری مدد کرنے والا، اور اگر وہ حفاظت جو ہے وہ روک لے، نصرت روک لے، اور ہم اس دنیا کی زندگی میں خذلان اور ذلت کا شکار ہو جائے، ہمیں اس چیز کا خوف ہونا چاہیے، اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہو۔ اس کے ڈر میں ہم تقوی اختیار کریں، اس کی عبادت اختیار کریں اور ورع اختیار کریں کہ خوف کے سارے معنی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ ولم یخش الا اللہ حصر کا انداز ہے، نہ ڈریں وہ کسی سے سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ اور اگر کسی کا ایسا خوف جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے مانے ہو، کسی کے ڈر سے آپ نماز نہ پڑھیں، کسی کے ڈر سے آپ زکوٰۃ نہ دیں، کسی کے ڈر سے آپ حج نہ کریں، جو اللہ تعالیٰ کے اوامر ہیں ان سے آپ رک جائیں کسی کے خوف سے، کسی مخلوق کے خوف سے، اس کو اکثر علماء نے شرک اصغر کہا ہے۔ بعض علماء نے اس کو بڑی معصیت اور کبیرہ گناہ قرار دیا، لیکن یہ بھی خوف کی وہ شکل ہے جو اللہ رب العزت کی اطاعت میں حائل ہے، اور بہت سے علماء نے اسے بھی شرک قرار دیا، اسے بھی شرک قرار دیا۔ لیکن باہر کیف اگر یہ شرک نہ بھی ہو تو یہ کبائر میں اس کا شمار ہوتا ہے، کبائر میں۔
اور پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑنا، اس کے واجبات کو چھوڑنا، یہ ایک الگ امر ہے جو موجب سزا ہے۔ تو ہمیں ان تمام صورتوں میں جو حقیقی خوف کی معرفت ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور اپنے دلوں میں صرف اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنا چاہیے۔ یہی عین توحید ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا خوف ان سارے معنی میں وہ خوف ہوگا جس کو شرک اکبر کہا جاتا ہے۔ جی۔ وعن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ان من ضعف اليقين ان ترضي الناس بسخط الله وان تحمدهم على رزق الله وان تذمهم على ما لم يؤتك الله ان رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من ضعف الیقین ان ترضی الناس بسخط اللہ، کہ انتہائی کمزور یقین کی نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں کو راضی کرو، اللہ کو ناراض کرو، لوگوں کی رضا تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرو۔ یہ ضعف یقین کی علامت ہے۔ یقین تو یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرو خواہ دنیا ناراض ہو جائے، دنیا چھوڑ دے، یہ یقین ہے۔ لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی پرواہ نہ کریں، فرمایا کہ یہ ضعف یقین کی علامت ہے۔ وَأَن تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ اللَّهِ، رزق اللہ نے دیا ہے مگر تعریف لوگوں کی کرے۔ وَأَن تَحْمَدَهُمْ، لوگوں کی تعریف کرے اللہ کے رزق پر۔ لوگ سبب بن سکتے ہیں، اللہ سبب بناتا ہے، مگر آپ اللہ تعالیٰ کی حمد کی بجائے لوگوں کی تعریف کریں، اللہ کے رزق پر لوگوں کی تعریف کریں۔ وَأَن تَذُمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ کوئی چیز اگر نہ دے، عطا فرمانے کا فیصلہ نہ فرمائے تو آپ لوگوں کی مذمت کریں، لوگوں کی تعریف کریں کوئی چیز مل جانے پر، اور کسی چیز کے نہ ملنے پر لوگوں کی مذمت کریں۔ فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں ضعف یقین کی علامت ہیں، اور یہ مظہر ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا وہ خوف نہیں ہے جس خوف کا اللہ تعالیٰ مستحق ہے، بلکہ اس کے برعکس لوگوں کا خوف زیادہ ہے۔ تبھی تو جو پہلا معاملہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی پرواہ نہ کریں اور لوگوں کو راضی کریں، لوگوں کو خوش رکھیں، یعنی لوگوں کی ناراضگی آپ کو محسوس ہو اور اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہ کریں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے۔ اور اگر آپ اللہ رب العزت کو راضی کریں، چاہے پوری دنیا ناراض ہو جائے، پوری دنیا ساتھ چھوڑ دے تو پرواہ نہ کریں، یہ حقیقی اللہ تعالیٰ کے خوف کی علامت ہوگی اور حقیقی اللہ کے خوف کا مظہر ہوگا۔ اور ساتھ ایک قاعدہ بیان کر دیا کہ ان رزق اللہ لا یجرہ حرص حریص ولا یردہ کراہیۃ کارہ، یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کا رزق جو ہے نہ تو کسی حریص کا حرص، کسی حریص کی حرص اس رزق کو کمانے کا ذریعہ بنتی، اور نہ کسی کارہ، کسی نفرت کرنے والے یا نہ چاہنے والے، نہ پسند کرنے والے کی کراہیت اس کو رد کرتی، اس کو ٹالتی۔ مانا اللہ کا رزق جو ہے وہ اللہ کے امر سے عطا ہوتا ہے۔ ایک شخص لاکھ اس رزق کی حرص کرے، اس کی حرص پر وہ عطا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ عطا کا فیصلہ فرمائے گا تب عطا ہوگا۔ اللہ اگر روک لے، روکنے کا فیصلہ فرمائے تو کسی حریص کی حرص اس رزق کے حصول کا ذریعہ نہیں بنتی، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نہ دینا چاہے تو کسی کی حرص اس رزق کے حصول کا ذریعہ نہیں بن سکتی، اور اللہ تعالیٰ اگر دینے کا فیصلہ فرما دے کہ فلاں انسان کو دینا ہے تو پوری دنیا چاہے کہ اس کو نہیں ملنا چاہیے، اس کو یہ مال حاصل نہیں ہونا چاہیے، یہ نعمت اس کو حاصل نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ عطا فرما کر رہے گا اور اس کو دے کر رہے گا۔ اس کا فیصلہ اٹل ہے، اگر وہ نہ دینا چاہے تو پوری دنیا اگر حریص ہو اس چیز کی اللہ نہیں دے گا، اگر وہ دینا چاہے تو پوری دنیا اگر نہ چاہے کہ اس کو یہ فلاں چیز نہیں ملنی چاہیے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اس کا معنی یہ ہے ہمیں اللہ پر توکل ہو، اسی کا خوف ہو، نہ یہ کہ ہم اللہ کو ناراض کر لیں دنیا کو خوش کرنے کے لیے، نہیں، دنیا خوش ہو ناراض ہو اپنے پروردگار کو ناراض نہ کرو، اس کے خوف کا یہ عالم ہونا چاہیے۔ یہ پڑھ لیجیے آخری حدیث۔ وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس۔ یہ حدیث ام المومنین
جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ہے اور صحیح ابن حبان میں ہے صحیح سند کے ساتھ کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس، کہ جو شخص اللہ کی رضا کو تلاش کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا متلاشی ہو کہ بس اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بسخط الناس خواہ لوگ ناراض ہو جائیں، لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرے، بس اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کی رضا کی جستجو کرے، رضی اللہ عنہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، وارضى عنہ الناس اور بالآخر لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دے گا۔ وقتی طور پر لوگ ناراض ہوں گے مگر اللہ رب العزت اس کی محبت لوگوں کے دل میں بھی ڈال دے گا اور لوگ بالآخر اس سے راضی ہو جائیں گے، پھر اللہ بھی راضی اور دنیا بھی راضی۔ اور فرمایا کہ من التمس رضا الناس بسخط اللہ، اور جو لوگوں کی رضا کو تلاش کرے اللہ کو ناراض کر کے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشی تلاش کرے، بس لوگ خوش ہو جائیں، اللہ چاہے ناراض ہو یا راضی ہو اس کو اس بات کی پرواہ نہ ہو، سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جائے گا اور لوگوں کو بھی ناراض کر دے گا۔ جو اس کا مقصد ہے وہ فوت ہو گیا کہ کم از کم لوگ خوش ہو جائیں، نہیں، اگر اللہ راضی ہے اور پوری دنیا ناراض ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت، اللہ راضی ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی تھوڑی سی رضا بھی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت۔ جنت کا داخلہ اللہ کی رضا کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، تو اس کی رضا کی جستجو ہونی چاہیے، اور یہ بات اللہ کے خوف کا مظہر، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی علامت ہے اور تقوی اور ورع کی علامت ہے کہ ہم پروردگار کی رضا کو تلاش کریں، خواہ پوری دنیا ناراض ہو جائے، اور پوری دنیا اگر اس کو خوش کریں اللہ کو ناراض کرنے کے لیے، دنیا خوش ہو اللہ ناراض ہے تو یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے، اس کی ناراضگی کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے بستر سے رات کو اٹھے، عائشہ صدیقہ فرماتی کہ افتقدت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ، بستر سے گم پایا، مجھے تشویش ہوئی، بستر سے اٹھی میں اللہ کے پیغمبر کو تلاش کرنے کے لیے، آپ کمرے ہی میں تھے، اندھیرے میں میرا ہاتھ آپ کی ایڑی سے مس ہوا، آپ سجدے میں گرے ہوئے تھے، اور آپ کی زبان پہ کیا الفاظ تھے؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، یا اللہ تجھے تیری رضا کا واسطہ دیتا ہوں مجھ سے ناراض نہ ہونا، اور یا اللہ تجھے تیرے عفو کا واسطہ ہے مجھے اپنی سزا اور اپنا عذاب اس میں مبتلا نہ فرمانا۔ تو اس طرح اللہ کا خوف اور خشیت، اس رضا کو طلب کریں، اللہ کے پیارے بستر چھوڑ کر رات کو اٹھ کر سجدے میں گر کر اللہ کی رضا جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا طلب کر رہے ہیں، اس رضا کو تلاش کریں چاہے پوری دنیا ناراض ہے۔ اس حدیث کا شاہد یہ ہے اگر آپ اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو خوش کریں تو اس کا معنی یہ کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے بلکہ دنیا کا خوف ہے، بس دنیا خوش ہو اللہ تعالیٰ چاہے ناراض ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے منافی ہے، یہ توحید کے منافی ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں اور اچھی طرح اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔